بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ امپلائی نیوز، اور آج کی ویڈیو میں ہم دو بہت ہی اہم باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں. آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز کے حوالے سے، پینشنرز کے حوالے سے، اور خاص طور پر گورنمنٹ امپلائیز کے اوپر لگنے والے ٹیکس کے بارے میں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ریلیٹڈ عمومی طور پر ٹیکس سے ہیں، لیکن یہاں ہم بات کریں گے کہ پینشن جو ہے اس پر ٹیکس کا کیا حساب لگنے والا ہے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف جو ٹیکس سلیبس کے بارے میں جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور تیسری چیز یہ گورنمنٹ ملازمین پر جو ہے کیا مزید ٹیکس آنے والے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ چیز آ رہی ہے، کتنی پینشن لینے والوں پر ٹیکس لگے گا. یہ پینشنرز کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے، تفصیلات سامنے آ گئی، اس کو ہم انشاءاللہ یہاں ڈسکس کریں گے. ایف بی آر نے آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ میں پینشنرز پر ٹیکس پر غور کرنا شروع کر دیا. پرسنل پینشن جو تھی، جو ایک ہی فرد کی پینشن تھی، اس سے پہلے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا تھا، لیکن یہاں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس پر جو ہے ایف بی آر نے ٹیکس لگانے کی ڈیمانڈ کر دی ہے. دوسری چیز جو ہے آئی ایم ایف مطالبے پر تنخواہ دار متوسط طبقے کو کتنا رگڑا لگے گا. کاروباری افراد اور تنخواہ داروں کو ایک کیٹیگری میں رکھا جائے، یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے، جس کو ہم یہاں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. کیا مطلب ہے اس کا، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. لوئر مڈل کلاس کی قوت خرید مزید گھٹنے لگی. تو یہ کیا مطلب ہے کہ کاروباری افراد اور تنخواہ داروں کو ایک کیٹیگری میں رکھا جائے، ہم دیکھتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پینشن ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے گورنمنٹ امپلائیز پہ، جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ سے یہاں اس پہ ڈسکس کر چکا ہوں. تو اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف آخر تفصیلاً کیا کہہ رہا ہے. آئی ایم ارجز پاکستان ٹو ٹیکس پینشنرز. پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پینشن پر آخر ٹیکس کا کیا حساب کتاب رہے گا، اور کتنی پینشن لینے والوں پر ٹیکس لگے گا. تفصیلات سامنے آئیں گے. یہ اردو پوائنٹ 10 مئی کی یہ خبر ہے، اور یہ مختلف خبریں جو 8 سے 10 مئی کے دوران مختلف اخبارات میں آتی رہی ہیں. یہ 10 مئی کی ہم اس کو خبر کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. اسلام آباد کتنی پینشن لینے والوں پر ٹیکس لگے گا، تفصیلات سامنے آئیں. تفصیلات کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پینشنرز پر ٹیکس کی تجویز پیش کر دی گئی ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ میں پینشنرز پر ٹیکس پر غور کرنا شروع کر دیا گیا. آخری جو 3 لائنیں اس میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ کن پینشنرز پر جو ہے وہ ٹیکس لگانے کی جو ہے وہ تجاویز دی جا رہی ہیں. پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے بھی بجٹ تجاویز میں کہا کہ تمام آمدنیوں پر ٹیکس لگایا جائے. 1 لاکھ سے زائد پینشن ہولڈرز پر 10% ٹیکس لگایا جائے. دوسری جانب ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ اس سے ٹیکس گزاروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. علاوہ ازیں غیر منقولہ جائیداد کی ہولڈنگ کی مدت واپس لی جائے. ہر فروخت اور خریداری کے لین دین پر کیپٹل گین ٹیکس نافذ کیا جائے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد جو پینشن ہولڈرز ہیں ان کے بارے میں تجاویز ہے کہ ان پر 10% ٹیکس لگایا جائے. ابھی یہاں اس سے کم جو پینشن ہے اس پر اتنی تفصیل سے کوئی بات موجود نہیں ہے. اگر اس کے بارے میں کوئی رپورٹ آتی ہے تو انشاءاللہ وہ ہم آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو عام گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے بارے میں ٹیکس کی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کیا ڈیمانڈ ہے. جیسا کہ آج نیوز کی آپ کے سامنے یہ خبر آ رہی ہے. آج نیوز کی خبر 8 مئی کی یہ خبر ہے. آئی ایم ایف مطالبے پر تنخواہ دار متوسط طبقے کو کتنا رگڑا لگے گا. اور یہاں بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان بھر کے تنخواہ دار طبقے کو مزید رگڑا لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. نیچے کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے کی بلند ترین قابل ٹیکس آمدنی کی حد نیچے لائی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے مختلف ٹیکس سلیبز آ رہی ہیں جو کہ تنخواہ دار طبقے کی ہے. تنخواہ دار طبقے کے لیے کم از کم جو شرح ہے ٹیکس ادا کرنے کی، جو تنخواہ ہے جس پر ٹیکس نافذ ہوتا ہے وہ ماہانہ 50,000 روپے ہے. جیسا کہ پہلی سلیب آ رہی ہے 50,000 سے زیادہ اگر اس کی سیلری ہوتی ہے ماہانہ سیلری تو اس کی اماؤنٹ 6 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے سالانہ، اس پر ٹیکس آ جاتا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 7 سلیبز ہیں. 6 لاکھ کی، اس کے بعد 12 لاکھ کی، اس کے بعد 12 سے 24 کی، 24 سے 36 کی، 36 سے 60 کی، 60 سے جو ہے وہ 120 کی، اور اس کے بعد 120 سے اوپر کی جو ہے اماؤنٹ لاکھ کی، اس پر جو ہے
ٹیکس کی شرح یہاں 7 سلیبس میں آتی ہے، لیکن ان سلیبس کو کم کر کے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 50,000 سے نیچے جس کی تنخواہ ہوتی ہے اس پر بھی ٹیکس نافذ ہو جائے گا، جو ایک گورنمنٹ امپلائی کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے بہت ہی مشکل بات ہے۔ اور تنخواہ دار طبقے کا جیسا کہ بتایا کہ بلند ترین قابل ٹیکس آمدنی کی حد نیچے لائی جا رہی ہے، مطلب یہ کہ سلیبس جو ہیں وہ کم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ماہانہ 3,33,000 روپے کمانے والوں کو کم و بیش 35% انکم ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت کاروباری شخصیات سے 3,33,000 روپے ماہانہ کی بنیاد پر 35% انکم ٹیکس چارج کیا جا رہا ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقے کے لیے بلند ترین انکم ٹیکس ماہانہ 5 لاکھ روپے کی حد سے شروع ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں IMF نے حکومت کو پابند کیا کہ انکم ٹیکس سے چھوٹ کی حد 50,000 روپے ماہانہ رہنے دی جائے، اس میں مزید رعایت نہ دی جائے۔ اس کے نتیجے میں لوئر مڈل کلاس کے وہ لوگ متاثر ہوں گے جن کی ماہانہ تنخواہ 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہے۔ اس خبر میں جو یہ بات ہے جو اوپر کہی گئی ہے کہ قابل ٹیکس آمدنی کی حد نیچے لائی جا رہی ہے، یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے، جس میں 50,000 سے نیچے آمدنی والوں پر بھی ٹیکس عائد ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ بہت ہی زیادہ فکر مند ہونے کی بات ہے۔ اس سے تنخواہ دار طبقہ، خاص طور پر جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی 2-3 اہم خبریں جو کہ پینشنرز کے حوالے سے اور تنخواہ دار طبقے دونوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم تھیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔